الشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قدم تیرے ہیں تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا ہے دونوں جہاں پہ راج بھی ان کا جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ یاد رکھنا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ بلد کی جا ہے تماشا نہیں ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی حسن اور حسین فاطمہ علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے یوں تو نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں یوں تو نانے
احسان کہ جس مالک و خالق رب کائنات نے رب لم یزل نے توانوں تے مینوں اپنے گھر دی باعزت حاضری نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل دی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی توانوں تے مینوں اپنے احکامات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جمعہ المبارک کے دن دیاں بے شمار فضیلتیں نے، بے شمار برکات نے، اور مفسرین کرام ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مسلمانوں واسطے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ سارا ایمان ہے کہ جب جمعہ المبارک کا دن آتا ہے یقیناً باقی دنوں نالوں زیادہ خوشی سب اس دن ہوتی ہے۔ اکثر جمعے کے دن تو مزدور حضرات چھٹی کرتے ہیں تاکہ جمعے والے دن جمعہ پڑھا کے، اور جب بندہ جمعے کی نماز پڑھنے واسطے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر انہوں ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ زمانے کے اندر کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب بندہ ایک بار آ کے ٹوٹ جاتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورے ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہیں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ورنہ میرے دوستوں، آج کا میرا موضوع ہے مسجد کی شان۔ جس طرح کہ موجود ہے پچھلے جمعے کے اندر میں علماء تے امام کی عظمت بیان کی ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر اولیاء اللہ کی صحبت کے اندر بیٹھنا، اولیاء اللہ کی نسبت کے اندر بیٹھنے کا موضوع میں بیان کیتا ہے۔ جنہاں حضرات نے دلچسپی نال سنیا ہے تے انہاں نوں اس کے خیریات بھی ہوے گا۔ اج کے سبق کے اندر، اج کے موضوع کے اندر مسجد کی شان بیان کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس گھر کا اسی کتنا ادب کرنے ہیں، اس گھر کے جو سن کتنی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، خلاق کائنات نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ مسجد کو ہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دنوں پر ایمان لائے۔ فرمایا کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جڑے لوگ اللہ کو ڈرتے ہیں، اللہ تے ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ تو پچھلے تے بھی ایمان لے کے آئے ہیں، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیڑے نے؟ وہ لوگ تسی تے میں۔ اتنے ہمارے کنیسے پاک سناوا حضرت ابو امامہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ نوں کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک مرتبہ دیکھا تو مینوں ایک مرتبہ خوشی ہوتی ہے، لیکن تواڈے تو 7 سے زیادہ مینوں خوشی انہاں تے ہوتی ہے جڑے میرے جان تو بعد تواڈے اس دنیا تو کچھ کرن تو بعد میری آن والی امت مینوں بغیر ویکھے جڑی کلمہ پڑھی وہ تسی تے میں جن دے بارے دے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مینوں 7 سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جنہیں مینوں ویکھیا نہیں تے بغیر ویکھ کے تے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ میرے دوستو، وہ لوگ تسی تے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر جنہاں دی شان بیان فرمائی۔ میں عرض کر رہا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یأمر مساجد اللہ، مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جڑے اللہ تے اور پچھلے دنوں تے ایمان لے کے آئے ہیں، جنہاں دا ایمان پختہ ہے۔ ایمان ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں ایمان والا، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میں سچا مسلمان ہاں، میں مومن ہاں۔ یاد رکھو کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں بنتا جس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تے عمل کرنے والا ہوئے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جڑا بازار کے اندر جا رہا ہوئے تے اک کتا ہوئے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جڑا عدالت کے اندر کسی کی جھوٹھی گواہی پیش کرنے واسطے جاوے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جڑا کبھی جھوٹیاں قسماں کھاوے۔ مومن وہ نہیں ہوتا اللہ تے اللہ دے رسول کی گل سنے تے اکھ دے اندر آنسو نہ آوے۔
مومن وہی ہوتا ہے کہ جن نے جب ایک باری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سنی ہے تو پھر ان کی اکھ نم ہو جاتی ہے تے اکھ ان کی تر ہو جاتی ہے تے حضرات کرام یہ قدر مومن دیاں این تین نشانیاں نے کہ مومن کبھی زبان دراز بھی نہیں ہوتا، بے حیائی پر بھی نہیں جاتا، مومن کبھی کسی کی دھی بیٹھ کو بھی نہیں کرتا۔ یہ مومن کی نشانیاں جن کے اندر یہ نشانیاں موجود نے، مومن تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے بے شمار انعامات کا اعلان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ مسجد کے اندر آ کے با جماعت نماز ادا کرتا ہے، ان کی با جماعت نماز ادا کرنا گھر دے ادا کرن بازار دے ادا کرن نہ 50 درجے زیادہ بہتر مسجد کے اندر نماز ادا کرنا۔ پتہ چلیا کہ 50 درجے زیادہ ثواب مسجد کے اندر ملتا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ جب بندہ گھر دے وچوں چلدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قدم پر قدم تے اودے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب مسجد کے اندر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اودے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگلی گل بڑی توجہ دی ایک قابل غور گل ہے، فرمایا کہ جب بندہ مسجد کے اندر آ گیا ہے جماعت ہون دی انتظار کے اندر بیٹھا ہے یا نماز پڑھ رہے ہیں یا مصلی پہ انتظار کر رہے ہیں، جتنی دیر بیٹھتا ہے یا جتنی دیر نماز پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے ان سے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا دی ساری خدائی مصطفیٰ تے درود بھیج دیے، خدا خود مصطفیٰ تے درود بھیجتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کے نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے یا نماز پڑھنے واسطے جماعت کا انتظار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے ان کے رحمت کے درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں جو سن کتنی چیزیں ملی ہیں حضرات گرامی قدر، 4 انعامات ایک حدیث پاک کے وچ مل رہے ہیں۔ سب تو پہلا مسجد میں نماز پڑھے گا 50 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسرا گھروں چلے اللہ نے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جو مسجد کے اندر آ گئے اللہ نے انہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ 3 ہو گئے، چوتھے نمبر پہ فرشتے ان کے درود بھیجتے ہیں۔ بندہ کتنی مقدرہ والا ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان کسی عام گھر کو نہیں عطا فرمائی، یہ اپنے گھر مسجد کو عطا فرمائی۔ اگر مسجد نہ ہوئے گی تو یہ ساری نعمتیں کہنے ملن گی؟ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے صدقے دونوں تے میرے عطا فرمائی۔ لیکن آؤ میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جنہاں نے دل دے اندر خوف خدا ہوئے، جنہاں دے دل دے اندر یوم آخرت دا فکر ہوئے، جنہاں نو اپنی آخرت دی فکر ہوئے، وہ کبھی دنیا دے کم ول نہیں ویکھدے، وہ دنیا دے کاروبار ول نہیں ویکھدے، وہ دنیا داری ول نہیں ویکھدے، بلکہ جب آزان سن لیتے ہیں اپنے کم کار چھڈ کے اللہ دے حضور حاضر ہو جاندے نے، اللہ دے حضور حاضر ہو جاندے نے۔ حضرات کرام یہ قدر ذرا توجہ فرماؤ، جڑا بندہ جتنی دور چل کے آتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر پا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بنی سلمہ والے آئے، ایک بنی سلمہ والے وہ نے مسجد نبوی دے ارد گرد زمین خالی ہے، انہاں نے دل دے وچ ارادہ کیتا ہے کیوں نہ ہوئے کہ یہ جگہ خرید کے اسی مسجد دے قریب آ جائیے تاکہ نماز کی باجماعت ادا کریں گے، تاکہ مصطفیٰ کریم دی زیارت بھی کریں گے، پیارے آقا دا چہرہ دیکھیں گے، ساڈے دل نوں سکون آ جائے گا۔ ایک گل چلتی چلتی میرے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچیے، میرے پیارے آقا نے بنی سلمہ والے کو بلایا، جب وہ آ گئے مصطفیٰ کریم نے فرمایا
دے قریب آنا چاہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، ساڑھے دل کا ارادہ ہے کہ اسی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے، سنیا نال تہاڈی زیارت بھی کریں گے۔ فرمایا نا مسجد دے قریب نہ آیا جے، کیونکہ جب تسی دور تو چل کے آندے جے اللہ تانوں قدم پر قدم تے نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تانوں قدم پر قدم تے نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ ایک انصاری جدوں جدا گھر پورے حضرت گرامی قدر حضرت علی بن کعب فرماتے ہیں، ایک انصاری دا گھر مسجد نبوی تو کافی دور ہے، چاہے سخت گرمی ہوے چاہے رات دا اندھیرا ہوے، مصطفیٰ کریم دے غلام ذرا توجہ کر، اج تیرے تے میرے کول لائٹ دا اہتمام ہے، اج مسجد دے اندر سہولت موجود ہے، اج مسجد دے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن تو تے میں غفلت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے واسطے ٹائم نہیں کر رہے، دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ دنیا سمر جائے، دنیا بن جائے، لیکن یہ دنیا کبھی کمان والی چیز نہیں ہے۔ حضرت گرامی قدر انصاری جڑا رات کو اندھیرے کے اندر چل کے آندا ہے، دن کو سخت گرمی کے اندر بھی چل کے آندا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں صحابہ نے یہ منظر دیکھے تے صحابہ عرض کرتے ہیں انصاری تو اے کر کوئی سواری لے لے تے سواری تے سوار ہو کے نماز پڑھنا آیا کر۔ فرمایا کہ انصاری کیوں نہ ہوگا تو سواری لے لے، سخت گرمی کے اندر تو جڑا ہے نا پیدل چل کے آنا ہے، تو رات کو میرا ہوئے تو رات کو بھی آنا ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں سواری تے سوار ہو کے آواں، میں تو یہ چاہتا کہ میں جتنے قدم چل کے آواں میرے قدم ہی اللہ کی بارگاہ کے لے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا فرمان آ گیا، جو پیارے آقا نے فرمایا کہ خدا نے فرما دیتا ہے، فرمایا کہ وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، فرمایا محبوب تیرے جڑے غلام چلتے ہیں انہاں دے قدماں نوں بھی اللہ فرشتیاں دے اوپر لکھاں، اللہ تیرے تے میرے قدماں دا ذکر بھی قرآن دے اندر فرماوے کہ اج تو تے میں غفلت کریے، اج تو تے میں مسجد دے اندر آن واسطے غفلت کر جائیے، اپنی اولاد کو تربیت نہ دئیے۔ کہ حضرات گرامی قدر یہ اپنے دل کے اندر قدر رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اج ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ جناب میری جگہ کسی اعلیٰ بندے دے نال ہوئے، ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ ملک دے وزیر اعظم دے نال میرا تعلق ہوئے، ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میری جگہ علاقے دے کونسلر دے نال ہوئے، علاقے دے ناظم دے نال میری جگہ ہوئے، تاکہ جڑا آن جان والا ہوئے پہلے میرے تک آوے۔ ہر بندے کی خواہشیں ہوتی ہے کہ میں دنیا کے اندر بڑھ جاواں، سمر جاواں، لیکن جب صحابہ کرام نے سوچا مسجد نبی کے قریب آن لگے، پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں مسجد نبی کے قریب نہیں آنا، بلکہ دور تو جتنا چل کے آؤ گے اللہ اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ حضرات کرام یہ قدر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پیارے آقا بھی سن اس وقت مکے کے اندر چودھری بھی ابو جہل سی، انہوں نے چودھریوں کا ساتھ نہیں پڑھیا، انہوں نے پڑھیا تے پیارے آقا کا ساتھ پڑھیا، پیارے آقا کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ حضرات کرام کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو بے شمار شان عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ مسجد کے نال الفت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے نال الفت رکھتا ہے۔ ہن جڑے بندے نال رب خود الفت رکھے وہ بندہ کتنی مقدرہ والا ہے۔ اچھا یار میں اتنے گل پوچھنا چاہاں، چند بندے آپس کے اندر بیٹھے ہیں کہ بھئی اپنی کوئی بندہ مہمانی کر لے، ملک کا وزیر خواجہ ہوئے تو تواڈی تے میری مہمانی کر لے، میری مہمانی کر لے، مینوں بڑا ناز ہوئے گا کہ بھئی فلاں اونچے لیول دے بندے نے میری دعوت کی ہے، میں اپنے کام کار چھڑ دیں گا، سارا کچھ چھڑ دیں گا، چھڑ کے تے میں دعوت نامے تے ضرور جاؤں گا۔ یار ذرا اس بات کو سوچا جائے، اگر ملک کا وزیر خواجہ میرے جیسے دی دعوت کرے تے میں ٹر کے چلا جاؤں دی دعوت کھان واسطے، ذرا توجہ کر کے جڑا رب تیری دعوت کر رہے رب دی دعوت کیوں نہیں قبول کرتا؟ جڑا رب تینوں 5 ٹائم بلا رہے مسجد کے اندر، اللہ اکبر دی سلام آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 ٹائم تینوں بلایا جا رہے ہیں، لیکن یہ بندے تو غفلت کر گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ جدو بندہ مسجد کے اندر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے اور خلاقیت کائنات کا میزبان ہوتا ہے۔ اج جناب اسی چاہیے کہ میزبان دنیا دے کتنی قدر کرتے ہیں، جڑا بندہ خدا دا مہمان بن جاوے، خدا دا میزبان بن جاوے، اس کو بات کی شان سبحان اللہ، اس کو بات کی سانو چاہیے زمانے کے اندر۔ تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، مسجداں نو آباد کرو، بازار نو آباد کرن نال گل نہیں بننی، چوکاں نو آباد کرن نال گل نہیں بننی، ہوٹلاں نو آباد کرن نال گل نہیں بننی، ڈیریاں نو آباد کرن نال گل نہیں بننی، گل بننی ہے تے مسجداں نو آباد کرن نال گل بننی۔ انہاں مسجداں نو جدوں اسی آباد کریں گے، اج تسی ویکھ رہے جے جمعے دی اذان کتنی دیر تو ہوئی ہے، ایک مرتبہ اذان ہو گئی، اگر دوسری مرتبہ اذان میں پھر پڑھ دوں تے ہر بندے نے آ کے پوچھنا سی مولانا صاحب اج 2 مرتبہ اذان کیوں پڑھی ہے؟ یہ پوچھنے واسطے تو آ گئے، لیکن یہ نہ پتہ چلیا کہ پیارے آقا کا فرمان کی ہے، یہ نہ سوچا کہ اس کریم رب دے در تے آ جائیے۔ اسی دنیا داری دی کوئی گل ہوے پوچھنے واسطے تو آ جانے ہیں، عیب تلاش کرنے واسطے تو آ جانے ہیں، لیکن اس کریم رب دے در تے جھکن واسطے نہیں۔ اور کسی دے عیب تلاش کرنا بھی اچھی گل نہیں۔ فرمایا کہ من ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ، جڑا بندہ دنیا کے اندر کسی دے عیباں تے پردہ پاتے اللہ قیامت دے دن دے عیباں تے پردہ پاتے۔ اس واسطے دنیا کے اندر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو، کوئی خامی دیکھو، چھڑ دیا کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ان کے اندر ہی کامیابی ہے، ان کے اندر ہی تواڈی تے میری آخرت سمجھ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے، اللہ کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے نعم البدل۔ کتنی بڑی شان ہے، اور آگے سنو حدیث پاک کے اندر کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ جڑے بندے کا گھر جنت کے اندر بڑھ جاتا ہے، جدوں مسجد کے اندر کوئی بندہ جا روشنی کا اہتمام کرتا ہے، جدوں تک وہ روشنی مسجد کے اندر روشن ہوئی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے واسطے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسجد کے اندر ایک بلف چل رہا ہے، کسی بندے نے لے کے لائے ہی ہونا ہے، جدوں تک یہ بلف چلتا رہے گا فرشتے ان کے واسطے استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں پیسے لگ جان تو سانوں دی فکر نہیں، لیکن جڑا اللہ کے گھر کے اندر لگ گیا، فرمایا کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا اللہ کی بارگاہ کے اندر قرض ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر آیا سورۃ الدخان کی آیت نمبر 25، فرمایا کہ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کیا آسمان اور زمین نہ روئے؟ جدو بندہ اس دنیا کو چاہتا ہے آسمان تے زمین روتے ہیں۔ مفسر القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان واسطے ایک دروازہ آسمان تے مقرر کیتا ہے، جن دے وچوں ان دے نامہ اعمال اٹھے جاندے نے تے ان دا رزق تو تھلے آندا ہے۔ میرا سوال ہے، اج اسی رزق کیوں کما رہے ہیں؟ رزق ایسے واسطے ہی کما رہے ہیں تاکہ اسی جڑا ہے نا ساڑھے 2 وقت دا 3 وقت دا کھانا اچھا بن جائے، اور اسی جوڑ رہے کیوں ہوں کہ ساڑھی اولاد دا مستقبل سنور جائے، ساڑھے دنیا تو جان تو بعد مرن تو بعد ساڑھی اولاد کسی دے کے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ دو ہی مقصد نے، یا کھانا یا اولاد واسطے جوڑنا۔ لیکن توجہ فرما مصطفیٰ کریم کے علماء اتنے توجہ کر، حضرات گرامی قدر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تو دنیا کو چلا جاتا ہے آسمان بھی روندہ ہے، زمین بھی روندہ ہے، اور زمین اولی روندی تیرے واسطے جن دے اتنے تو چل چل کے کم کرتا رہا، تو کماتا رہا، وہ زمین نہیں روندی، زمین وہی روندی۔ حضرات گرامی قدر جس زمین کو تے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیتا ہو، جس اولاد کی خاطر کو کمایا، جس اپنے پیٹ کو جوڑ دی خاطر کھاون واسطے کمایا، مٹی کے اندر ختم ہو گیا، جس اولاد واسطے جوڑیا، مرن تو بعد اولاد تیرے تے روے نہ روے، مرن تو بعد تیرے رشتہ دار تیرے تے رومن نہ رومن، مرن تو بعد تیرے ابو اجداد والے تیرے پتہ کرن نہ کرن، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی نے فرمایا کہ زمین اللہ کی بارگاہ کے اندر رو رو کے التجا کر دیے، مولا غازی بندہ دوبارہ
کدو آ کے نماز پڑھے گا، وہ غازی کدو آئے گا دوبارہ آ کے کیویں وہ سجدہ کرے گا میرے۔ ایک انسان تے زمین اتنا ہو رہی ہے تے حضرات کرام کی قدر اج اس زمین تے سجدہ کرنے واسطے ٹائم نہیں۔ اسی اپنے دنیا داری کے کم کے اندر یہ مسجد کی شان بیان ہو رہی ہے، جس مسجد کے ٹکڑے دے تسی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، وہ رو رو کے تواڈے مرن تو بعد مالک کی بارگاہ میں التجا کردا ہے، مولا میرے اوتے کھلو کے سجدہ کریا کردا سی۔ اج نے گناہاں نوں نہ ویکھی، اج نے عیباں نوں نہ ویکھی، بلکہ انہوں نماز دے صدقے ہی جنت عطا فرما۔ یہ کتنی بڑی شان ہے پیارے آقا علیہ السلام نے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ۔ یہ تو خود ہی شان ہے کہ جڑا مسجد کے اندر کھلو کے نماز پڑھتا ہے تے جنہیں مسجد کو بنایا ہوئے گا، جنہیں مسجد کی خاطر جگہ دی ہوئے گی، جنہیں مسجد کے اندر اپنا پیسہ لایا ہوئے گا، اللہ ان کتنے انعامات عطا فرمائے گا۔ اور جڑا بندہ مسجد کی تعمیر و ترقی واسطے حصہ لینا ہے، یہ نہیں کہ 10,000 دے دے یا 5,000، جس بندے نے 1 روپیہ خرچ کیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 40 لاکھ شہر تعمیر فرمائے نے جنت کے اندر، اور ہر گھر کے اندر 1-1 لاکھ گھر ہے، ہر گھر کے اندر پلنگ موجود ہے، پلنگ تے جنت کی حور بیٹھی ہوئی ہے، لکھ لکھ دسترخوان پیچھے ہوئے نے انہاں دے۔ حدیث پاک میں گل موجود ہے، یہ سارے انعامات، یہ ساری نعمتاں اللہ انہوں عطا فرماتا ہے جڑا دنیا دے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کے، اللہ تبارک و تعالی دے احکامات کو سمجھ کے شریعت تے عمل کرتے ہوئے مسجد کے اندر آ کے مسجد کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتے۔ جنہیں 1 روپیہ خرچ کیتا تو انہوں یہ مقام ہے کہ جڑا بندہ ہزاروں روپے خرچ کرے، لاکھوں روپے خرچ کرے تو انہوں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہ خرچ کرنا، مسجداں نوں آباد بھی کیتا جاتا ہے، مسجداں صرف سونیاں نہ بنا دیا جان۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجداں نوں اس طرح سجا دیں گے جس طرح ہندو اپنے بت خانے نوں سجاتے ہیں، کافر اپنے بت خانے نوں سجاتے ہیں۔ وہ سجیاں تو ہون گیا لیکن انہوں کے اندر نمازی نظر نہ آن گے، نماز پڑھنے واسطے نظر نہ آن گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث سے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا رسم ولا یبقى من القرآن مساجدهم عامر۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن رسم کے طور پہ پڑھیا جائے گا، مسجدوں لوگ جڑا ہے نا زینت بنا دیں گے، دیواریں خوبصورت ہوں گیاں لیکن نماز پڑھنے کا دل نہ کرے گا۔ لوگ علماء ممبراں تے بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، علماء ممبراں تے بیٹھ کے سیاست کے اندر آ جان گے، دنیا داری تے اقتدار دے پیچھے چلے جان گے، علماء حق کہنا چھوڑ دیں گے، جہاد کا سبق دینا چھوڑ دیں گے۔ آج تواڈے تے میرے سامنے ہے جدو اسی مسجداں نوں چھڑ دیتا ہے، قرآن کو رسم کے طور پہ پڑھیا ہے تے کی کچھ ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجداں نوں اسی آباد کریے۔ مسجداں تواڈے تے میرے واسطے آخرت دا ذریعہ سبب بن کے آئیاں نے، اور اسی سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر مسجد کی چڑھائی ہوئی ہے تے میں نو ہاتھ لا دیاں تے بھئی میری تے عزت و شان گھٹ جانی۔ میں تے ایک مرتبہ اس مسجد کے اندر نواں آیا تو میرے ایک بزرگ نے کہا کہ مولانا صاحب وہ باہر جڑا ہے نا اپنا اتنے کلیم نہیں پیچھے ہوتا وضو خانے تو بچھا دیا کرو۔ میں کہ بزرگا ٹھیک ہے تو کہہ دیتا ہے لیکن میرے واسطے بخشش کا سامان بنا۔ لیکن الحمدللہ آج تک کسی کو پتہ نہیں میں اس مسجد کے واش روم خود دھونا ہوں، اور یہ بات یہ نہیں کہ میں اپنے منہ خود تعریف کر رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد ہے میرے فخر ہے اللہ نے میرے کسی دے چوکیدار یا کسی دنیا دار کے متھے لا کے ان کے دروازے کا چوکیدار نہیں بنایا، اپنے گھر کا چوکیدار بنایا۔ اسے واسطے تو اسی کہتے ہیں کہ ڈھونڈے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا تے بیماران نوں بیمار رہن دے، یا رسول اللہ میں منگدا نتاج داریاں، یا رسول اللہ میں منگدا نتاج داریاں، بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے۔ گل کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسی چوکیداری کے اندر اللہ کے گھر کی غلامی کے اندر گزار دیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مسجد کے اندر کوئی بھی اذیت دینے والی چیز کو اٹھایا ہے، اٹھا کے باہر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر گھر عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو اے نہ سمجھا کرو مسجد کے اندر کہ بھائی اسی چودھری ہاں، اسی خان ہاں، اسی کیوں مسجد کی چیز کو ہاتھ لائیے، بلکہ جدو کہ کو مسجد کے اندر جس چیز کو مسجد کا ادب و احترام کرتے ہو اس چیز کو چک لیا کرو۔ یاد رکھو کہ ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کریا کرتی سی، اس دنیا تو چلے گئی، مختصر ٹائم ہو گیا ہے، صفائی کرتے کرتے دنیا تو کچھ کر کے صحابہ کرام نے پیارے آقا کو دسیا نہ دفن کر دیتا، کچھ وقت گزر گیا، سرکار نے ایک دن پوچھا صحابہ وہ جڑی مائی آتی سی مسجد صفائی کرتی سی وہ کتنے آ جی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو وفات پا گئی۔ سرکار نے فرمایا میں نے دسیا نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے کیا دھوپ پہ گرمی دے اندر شدت تکلیف ہوگی، یا رسول اللہ سے کوئی نہیں دس سکے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس قبر تے لے جاؤں، پیارے آقا کی قبر تے تشریف لے کے سرکار نے جا کے قبر تے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینہ طیبہ کے اندر آئے نے، انہوں نے کھجوراں دے باغ دے نال مسجد نبوی نو روشن کیتا ہے، مسجد کے اندر آ کے چراغ پالے نے، جدو سرکار تشریف لے آئے فرمایا تمیم داری تو ساری مسجد کو روشن کیتا ہے، میری دعا ہے اللہ تینوں روشن فرما دے۔ فرمایا کہ تو مسجد کو آباد کیتا ہی سونا، اگر میں محمد تے کو میری بیٹی ہوتی نہ ہو تو میں اپنی بیٹی تینوں اس حق دے اندر دے دوں۔ اور جس بندے کو مسجد کی صفائی کرن دے صدقے پیارے آقا بیٹی دین دا اعلان فرما دین، جڑا بندہ دنیا دے اندر مسجد کو صاف کرے اللہ انہوں قیامت کے دن جنت نہ عطا فرما دے گا۔ پیارے آقا ان کی شفاعت نہ کر دین کے جڑا بندہ مسجد کو آباد کرے گا آخرت ان کی سمجھ نہ جائے گی۔ تے پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کرو، ان مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ حضور کا فرمان اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ، لا یبقى من الاسلام ولا یبقى من القرآن الا رسول، فرمایا کہ وہ رسم کے طور پر تمام گے۔ حضرات گرامی قدر عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ بندہ ناچیز ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے مسجدوں کو آباد کرو، اپنی اولاد کو مسجد کی طرف رجوع کراؤ، جدو یہ مسجداں آباد ہو جان گیاں تو میری آخرت سمجھ جائے گی۔ اور مسجد کی تعمیر و ترقی کے اندر خوشی کے نال حصہ لیا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو۔ یہ تہاڈا خرچ کرنا ضائع نہیں جاتا، بلکہ تہاڈا خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں تے منوں دنیا و آخرت کے اندر دونوں جہان کے اندر بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا